ہیلیلویا۔ آج آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سنڈے کون سا مضمون سیکھا تھا؟ ہماری دنیا کے لیے پہچان تھی۔ دنیا کے لیے ہماری پہچان کیا ہے؟ آمین۔ ایماندار کی دنیا کے لیے کیا پہچان ہے؟ تو میں نے بتایا کیا پہچان تھی، یسوع مسیح کی کیا پہچان تھی، اور میں نے پھر بتایا کس طرح سے رسولوں کی پہچان تھی، رسولوں کی کیا پہچان تھی، اور میری اور آپ کی کیا پہچان ہونی چاہیے۔ لوگ یسوع مسیح کو دیکھتے بھیڑ اس کے پیچھے چلی جاتی۔ کیا کرتی بھیڑ؟ اونچی آواز میں بتائیں کیا کرتے؟ کیوں چلے جاتے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ ہیلیلویا۔ ان کو معلوم ہے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ صرف جسم ہے تو آپ جسم نہیں ہیں، آپ کے اندر روح اور جان بھی ہے۔ جان آپ کے خون میں ہے، روح آپ کے اندر ہے، اور جسم یہ باہر ہے۔ انسان تین چیزوں کا مرکب ہے۔ جسم جو نظر آتا ہے یہ ڈھانچہ، اور اس کے اندر خون میں جان ہے، اور تیسرا روح، اور وہی اہم حصہ ہے۔ اہم حصہ جو ہے وہ روح ہی ہے۔ یہ روح ہی ہے جو ابد تک رہے گی۔ جسم فنا ہو جائے گا۔ ہاں ایک موقع آئے گا، اگر یسوع آج ہی آ جائے، جو زندہ ہیں ایماندار وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، وہ آسمانوں پر زندہ ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ ایک بہت بڑی امید ہے، ان کا جسم بھی فنا نہیں ہوگا، لیکن کن کا؟ جن کی روح اندر سے یسوع مسیح کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ پچھلے سنڈے ہم نے سیکھا دنیا کے سامنے ہماری شناخت کیا ہے۔ آج سیکھیں گے یسوع مسیح میں ہماری شناخت کیا ہے۔ کس میں؟ یسوع مسیح میں ہماری شناخت کیا ہے؟ Who you are in Christ۔ مسیح میں آپ کیا ہیں؟ کیوں مجھے ضرورت ہے؟ Why do I need to know who I am in Christ۔ مجھے کیوں جاننے کی ضرورت ہے کہ میں مسیح میں کیا ہوں؟ مجھے اور آپ کو، ہر ایک مسیح کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ مسیح میں کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا، کیا رتبہ ہے مسیح میں۔ اس لیے کہ اس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ ہمیں منزل مقصود تک آسمان کی بادشاہی میں پہنچانے کے لیے، داخل کرنے کے لیے زندہ ہے۔ اور ہمارے پاس ایک بڑی میراث ہے۔ جتنا زیادہ آپ کلام مقدس میں سے خدا کے ساتھ ایگری ہوں گے، کیا آپ کیا ہیں، آپ کی شناخت مسیح میں کیا ہے، اتنی زیادہ برکتیں آپ پائیں گے۔ اور اگر کوئی بائبل مقدس کے ساتھ، کلام کے ساتھ ایگری نہیں ہے ہوتا کہ وہ مسیح میں کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، تو یقیناً وہ برکت بھی نہیں پا سکتا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا بیہیویئر بھی کبھی نہیں بدلتا، اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو وہ استعمال بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ وہ توڑوں کو بھی دبا کے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنی شناخت کے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ اس کی شناخت مسیح میں کیا ہے، تو پھر اس کی زندگی ایک نئی سمت کی طرف یسوع مسیح کے پیچھے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے، جب ہمیں مسیح میں اپنی شناخت مل جاتی ہے، پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں یسوع کو ظاہر کر سکے اپنی زندگی سے، یسوع کا جلال ظاہر کر سکے اپنی زندگی سے۔ یسوع میری زندگی میں یہ تیرا جلال ہے، میری ہستی۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں
جب ہمیں مسیح میں اپنی شناخت اور اپنی پہچان مل جائے. اور اگر کسی کو مسیح میں اپنی شناخت اور پہچان کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ اپنی زندگی سے جلال بھی یسوع کا ظاہر نہیں کر سکتا. اس لیے میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں جس طرح خدا آپ کو دیکھتا ہے. ہیلیلویا. خدا کی رائے جو آپ کے متعلق ہے، جو خدا آپ سے پیار کرتا ہے، جو خدا آپ کے متعلق جس طرح دیکھتا ہے اس طرح اس کو قبول کرنا ہے، ایگری ہو جانا خدا کے ساتھ. خدا کہنا ہاں ٹھیک ہے خداوند. اگر خدا کہتا ہے کہ تم میرے بچے ہو تو ایگری ہو جانا، ہاں خداوند میں تیرا بچہ ہوں. کچھ لوگ ایگری نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہے وہاں کہ نہیں کہ انجام. ایک بیٹی وہ مجھے ہمیشہ ہی کہتی ہے میں بس اب باپ بیٹے روح القدس کے متعلق پریشان ہوں، اس لیے کہ وہ کلام کے ساتھ ایگری نہیں ہوتی. وہ کلام کے ساتھ ایگری نہیں ہوتی. اگر وہ کلام کے ساتھ ایگری ہو جائے، خدا باپ ہے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہے اور اس نے ہمارا کفارہ دیا. سمپل سی بات ہے. خدا باپ ہے، اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے. پیدائش کی کتاب پڑھے، خدا باپ ہے اور باپ کے ساتھ اس کا کلمہ ہے. اور مقدس داؤد کہتے ہیں بیٹے کو چومو، زبور 2 میں، ایسا نہ ہو وہ خیر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ. یہ نئے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے. باپ ہے، اس کا بیٹا ہے. تو یسوع مسیح آئے، انہوں نے بتایا میں باپ میں سے نکل کر آیا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. ہم جان گے مسیح کو. تو ہمیں مسئلہ ایگری ہونے کا ہے. بائبل کے ساتھ ایگری ہوں، خدا کے ساتھ ایگری ہو جائے. ابلیس کو شرمندہ کر دیں. ابلیس اس وقت تک شرمندہ نہیں ہوگا جب تک آپ خدا کے ساتھ ایگری نہیں ہوں گے، خدا کے کلام کے ساتھ ایگری نہیں ہوں گے. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ ایگری ہونا ہے، خدا کے ساتھ ایگری ہونا ہے. آمین. خدا باپ ہے. پیدائش کی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ خدا کہاں سے ہے، کیسے ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، بلکہ یہ نہیں بتاتی کیوں ہے، بلکہ بتاتی ہے خدا ہے اور اس نے سب کچھ بنایا ہے. یہ پیدائش کی کتاب بتاتی ہے. اور اس کے ساتھ اس کا کلمہ ہے، اس کا بیٹا ہے. اور باپ نے بیٹے کو، جب کوئی اس آیت مقدسہ پر ایمان لے آتا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. ہیلیلویا. خدا کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تاکہ ہم انسانی رشتوں کو سمجھتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ بھی جو رشتے ہماری سمجھ میں ہیں ان کو استوار کریں. یسوع مسیح آئے، یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، تم میرے دوست ہو، کیونکہ دوست کے دل کا حال جانتا ہے. ہیلیلویا. ہمیں ایگری ہونا کہ نہیں خدا کے ساتھ. اور پھر یسوع مسیح نے وعدہ کیا میں جاؤں گا اور تمہارے لیے روح القدس باپ سے لے کر بھیجوں گا. کس سے؟ اور یسوع آسمان پر چلے گئے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور روح القدس بھیجا. ہیلیلویا. خدا کا روح، ہیلیلویا، یسوع کا روح یہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہے اور بے رنگ پانی کو مزہ دے دیتا ہے، اور جہاں کچھ بھی نہیں وہاں سب کچھ پیدا کر دیتا ہے. یہ خدا کا روح ہے. آج بھی خدا کا روح جنبش کرتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے. یسوع کے نام میں سب کچھ واقع ہوتا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. تو ہمیں بائبل مقدس کے ساتھ ایگری ہونا ہے. میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کے ساتھ ایگری ہو جائیں، آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی تھاٹس کلیئر ہو جائیں گی، آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا جب آپ خدا کے ساتھ اور بائبل مقدس کے ساتھ ایگری ہو جائیں گے. ہیلیلویا. تو میں چاہتا ہوں ہم اس بات کو سمجھیں، سنیں. جب آپ ایک دفعہ یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ یسوع مسیح کی پیروی کا فیصلہ کر لیتے ہیں نئے مخلوق ہوتے ہوئے،
जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें देखो वो सब। तो जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो पुरानी चीजें चली जाती हैं और आप नए मखलूक बन जाते हैं। और नए मखलूक होते हुए खुदा आपके मुतल्लिक क्या कहता है? अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, तो उसके लिए खतरा है। ईमान नहीं लाया, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसके लिए खतरा है। और इनमें से कुछ भी वो नहीं है। जो मैं आज बात बताने लगा हूं ये ईमानदारों के लिए है, जो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जो नए मखलूक बन गए, जो नए सिरे से पैदा हो गए, उनकी मसीह में क्या पहचान है। तो हमें जानने की जरूरत है। We need to know who you are in Christ, so that you know what to do. जब आप ये जान जाएंगे कि आप मसीह में कौन है, तो फिर आप ये भी जान जाएंगे आपको क्या करना है। When to do, कब इसे करना है, और where to go, और कहां जाना है, and how to do it, और इसे कैसे करना है यीशु के लिए। हालेलुया। तो हम मसीह में who you are in Christ, जब आप मसीह में हैं तो आज मैं जितनी बातें बताऊंगा आपने एग्री होना खुदा के कलाम के साथ, वो आपके लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? आपके लिए है। सबसे पहली बात, आई एम लव्ड। हवाले निकाल लें। आज मैं हवाले जरा पढ़ाऊंगा कुछ, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं उस सब्जेक्ट को आगे लेकर जा रहा हूं जो पिछले संडे मैंने शुरू किया। वो था दुनिया के सामने हमारी शनाख्त, और अब है मसीह में हमारी शनाख्त। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा। क्या हम जानते हैं खुदा के मुतल्लिक? हम क्या हैं, क्या जानते हैं? पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत मुकद्दसा, बल्कि पहली 3 ही पढ़ लेते हैं, बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। किसने की है? खुदा बाप ने, कि हम खुदा के फरजंद कहलाए, और हम हैं भी। हम क्या हैं? हैं भी। कितने मानते हैं हम हैं भी खुदा के फरजंद? कौन फरजंद कहलाए? यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा, बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का, उन्हें यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। अगर अभी तक आप ईमान नहीं लाए, आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ा, तो फिर आप अभी तक खुदा के फरजंद नहीं हैं। ये वो हैं जो नए सिरे से पैदा हो गए। और क्या? और हम हैं भी। पौलुस रसूल और सारे रसूल, और आज यूहन्ना रसूल के मुतालिक हम सीख रहे हैं, उसने कितने वसूख से कहा, रसूलों ने वसूख से कहा, हम हैं भी। हालेलुया। एक ऐसी पावरफुल बात है, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फरजंद कहलाए, और हम हैं भी। ये नहीं कहता पता नहीं है भी या के नहीं, कहलाए तो हैं, पता नहीं है भी या के। अगर कोई मसीह में पैदा हो गया, अपने गुनाहों का इकरार कर दिया, नया मखलूक बन गया, तो फिर वो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की तरह कहता है, और हम हैं भी, हम खुदा के बेटे। और आगे पढ़े, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं। इस वक्त क्या है? ऊंची जरा कहो। हाँ, तो अनु तो भी यकीन नहीं, यकीन है, फिर ऊंची कहो। हम खुदा के किस वक्त? किस वक्त? इस वक्त। अजीजों, हम, ये नहीं कहता तुम, कहता हम सारे। अजीजों, हम इस वक्त
خدا کے، ہم اس وقت کیا ہیں؟ خدا کے، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. پھر جیسا وہ ہے. اور جو کوئی، میرے پیچھے اونچی آواز میں کہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. آمین. تو یوحنا کا خط پہلا باب پہلی 3 آیات میں کیا کہتا ہے؟ We are loved ones. I am loved. مجھے پیار کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ I am loved. میں جب یسوع مسیح کے پاس آیا، میں نے یسوع مسیح کی گہری محبت کو دیکھا، تو اس سے پہلے میں دنیا میں محبت کی ڈیفینیشن تلاش کرتا رہتا تھا، اور میں نے کئی لوگوں سے، انسانوں سے دھوکے کھائے. میں نے بڑا ان کے ساتھ کیا، لیکن ہمیشہ مجھے دھوکہ ملا. کچھ لوگ آپ کو اسی لیے پیار کرتے ہوں گے، آپ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. یوحنا رسول اس بات کو جانتا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے. کس نے محبت کی ہے؟ loved one. Hallelujah. I am loved. مجھ سے پیار کیا گیا. میں وہ ہوں جس سے پیار کیا گیا ہے. باپ نے محبت کی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کیا ہے. جب میں دعا کرتا ہوں تو یہ بات بعد میں کہتا ہوں، دنیا کے لیے قربان کیا. جب میں خدا کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے یہ ہوا ہے. یہ صرف طارق جون کے لیے ہے. میرے لیے، میرے سے محبت کی ہے کہ اپنا بیٹا بھیجا ہے، اکلوتا بیٹا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ ہے محبت جو آپ سے کی گئی ہے. کہ میرے لیے، صرف میرے لیے مجھ سے محبت کی گئی ہے. آپ عام نہیں ہیں، عام ہیں. not ordinary but the important one. Hallelujah. یہ محبت ہے. کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہم کیا کہلائے ہیں؟ خدا کے. پہلا پوائنٹ ہمیں محبت ہم سے کی گیا. دوسرا پوائنٹ ہم خدا کے فرزند کہلائے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں کہلائے ہیں. کہ میں ہوں، اونچی آواز میں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں. قبول کریں، ایگری ہو جائیں. خدا کا کلام کہتا ہے آپ سے محبت کی گئی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے محبت کی گئی ہے. میں پیارا ہوں آسمانی باپ کا اور اس کے بیٹے یسوع کا. بہت پیارا ہوں. ہیلیلویا. پھر کیسے چلیں گے آپ؟ یس، ہیلیلویا. میں پیارا ہوں. کس کا پیارا ہوں؟ دنیا میں اگر کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا، یاد رکھے ایک ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، اس کا نام یسوع ہے. آسمانی باپ ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا آپ کے لیے زمین پر. گناہ میں زندگی نہ گزارے، دھوکہ نہ کھائیں، پاکیزگی میں قائم رہیں. تیسری آیت مقدسہ کیا کہتی ہے؟ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. گناہ وہ کرتے ہیں جو نا امید ہیں. بے امید لوگ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. امید والے لوگ پاکیزگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف بڑھ رہے ہیں، آسمانی شہری ہونے کے لیے یسوع مسیح کی طرف. بدیاں گناہاں او پہ دینے جو یسوع کو نہیں جانتے. یسوع تیرا
شکر، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ دوسری بات، ایکسپٹڈ ون، میں وہ ہوں جو قبول کیا گیا ہوں، رد نہیں کیا گیا۔ کیا کیا گیا ہوں؟ افسیوں پہلا باب اس کی 6 آیت مقدسہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، اور 5ویں آیت پڑھوں گا، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لےپالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا ہے۔ تو تیسری آیت مقدسہ سے اس کا ہیڈنگ ہے مسیح کے وسیلے سے روحانی برکات۔ تو ہم یہ روحانی برکت ہے کہ ہم قبول کیے گئے ہیں، اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ہم چنے گئے ہیں، ہم قبول کیے گئے ہیں، اور آگے لکھا ہے اس نے ہمیں لے پالک بیٹے ہونے کے لیے مسیح یسوع کے وسیلے سے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ کس لیے قبول کیے گئے ہیں؟ اس کے لے پالک بیٹے ہونے کے وسیلے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم قبول کیے گئے ہیں کس کے وسیلے سے؟ اونچی بتائیں، کس کے وسیلے سے باپ کو قبول ہوئے ہیں؟ یسوع مسیح نے کے وسیلے۔ اگر یسوع مسیح نہ آتا ہم قبول نہ ہوتے۔ یسوع مسیح حقیقی بیٹا، اکلوتا بیٹا، ہم لے پالک بیٹے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ لے کر پالے گئے، دنیا کی گندگی سے لے کر یسوع کی پاکیزگی کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اس کے جلال کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا، لے پالک ہونے کا درجہ ملا ہے۔ لے پالک کب بنے؟ کس کے وسیلے سے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ کب؟ جب یسوع زمین پر آیا، جب وہ پہلے ہمارا بڑا بھائی بنا۔ یسوع مسیح ہمارا کیا بنا؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ اگر کسی کو اپنے بڑے بھائی سے کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے تو میں آج آپ سے کہوں گا یسوع مسیح کو ایک دفعہ بڑا بھائی قبول کر کے دیکھیں۔ آپ کو زمین پر شاید بڑے بھائی سے اچھا تجربہ نہ ہو، لیکن یسوع مسیح ایسا بڑا بھائی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، آپ کا حق نہیں مارے گا۔ میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے متعلق کہا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ ہاللیلویا، بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بڑا بھائی کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونے کا ثبوت دینے والا۔ تو یسوع مسیح نے بڑے ہونے کا کیا دیا ہے؟ بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے، تاکہ ہم اس کے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ باپ کے جلال میں داخل ہو جائیں۔ تو ہم قبول کیے گئے ہیں کس کے وسیلے سے؟ ہمیں پیار کیا گیا ہے کس کے وسیلے سے؟ ہم چنے گئے ہیں کس کے وسیلے سے؟ اور چوتھی بات، I'm child of God۔ کس کا بچہ ہوں؟ کس کا بچہ ہوں؟ خدا کا۔ آپ کس کی بیٹی ہیں؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اب جب میں خدا کے پاس آتا ہوں ایک نوکر کے طور پر نہیں آتا، میں یہ نہیں سوچتا خدا کوئی کیر کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ کریں۔ آپ کے معصوم بچے کس طرح آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ تسی پاویں کنے بھی ظالم ہو، دنیا تہاڈے منہ ویکھ کے ڈر جاندی ہے، رویہ ویکھ کے ہر وقت۔ لیکن آپ کو بچہ کیا کرے گا؟
پاپا، ایسے ہی ہے. اسے نہیں پتا پاپا جی کیڑے رنگ چ نے، اس ٹائم کھڑا روپ ہے، کھڑا جلال ہے. پاپا تو ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بچے ہمارے پاس کیسے آتے ہیں. یسوع مسیح نے ایسے نہیں کہا تھا بچوں کی مانت بنو. اگر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو بچوں کی مانت قبول کر لو. اس بادشاہی کو وہ قبول کر لیتے ہیں. باپ ہے، ماں ہے میری، وہ 2-3 چنڈا لاندی ہے، ٹھا 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 چل پراؤ. بچہ کیا کرتا ہے؟ پراؤ ہو جاتا ہے. پراؤ ہویا کدی کسی دا؟ پھر وہ ماں نو جفے مار دے. کیوں؟ کیوں؟ یہ ریلیشن ہے. یہ کیا ہے؟ جسے باپ بیٹا بناتا ہے اسے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے، کوڑے بھی لگاتا ہے. ہم نے اس کی حضوری سے بھاگ نہیں جانا. انہوں اور کوٹ کے جفا مار لو. ہاللیلویہ. یسوع تو میرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسیح یسوع میں ہمیں یہ حق بخشا گیا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا ہمارا حق. اب یہ میں جب بھی یسوع مسیح کے پاس آتا ہوں میں یہ حق لے کر آتا ہوں، میں تیرا بچہ ہوں. مقدس داؤد کہتے ہیں آسمان پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی اور کا مشتاق نہیں ہوں، تو ہی صرف میرا ہے. کہاں جاؤ؟ پطرس رسول نے کہا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں. ہاللیلویہ. بچے اور ماں باپ کا ریلیشن بہت گہرا ہے، گہرا ریلیشن ہے. میری پہلی بیٹی جیسیکا بہت چھوٹی تھی اور میں ایک دن دعا کر رہا تھا اور میں بڑا رو رہا تھا. منسٹری میں بڑے کرائسس تھے، اس وقت بہت پرابلمز تھی منسٹری میں، کرائسس تھے اور میں رو رہا تھا، دعا میں بہت رو رہا تھا. میری بیٹی اندر آئی، چھوٹی سی، اتنی سی، شاید اس وقت 14 ماہ کی تھی یا اسی طرح چھوٹی تھی. تو وہ اندر آئی بھاگتی ہوئی، اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا. اس نے کہا میرا باپ رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. اور میں یوں تھا، اس نے یوں مجھے بالوں سے پکڑا، اوپر کیا اور میرا منہ دیکھا. رونے لگ پڑی، مجھے میرے گلے لگ گئی، خود رونے لگ پڑی. میرے یوں یوں آنسو چپا صاف کرنے لگی. یہ ریلیشن ہے. اس کو نہیں معلوم کیا ہے. جب آپ باپ کے پاس آئیں گے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر، وہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آئے گا. ہاللیلویہ. اس لیے میں نے شروع میں کہا جو کچھ آپ مسیح میں ہیں آپ کو قبول کرنا ہے اسے. آمین. تو آج 4 باتیں ہم نے سیکھی، اگلے سنڈے اور کچھ سیکھیں گے. اور پہلی بات ہم نے سیکھی، ہمیں پیار کیا گیا ہے. مسیح میں ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ خدا باپ نے پیار کیا. ہم مسیح میں چنے گئے ہیں. دوسری بات، تیسری بات، اور دوسری بات، ہم مسیح میں چنے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں. اس نے ہمیں چن لیا، بنایا عالم سے بیشتر. یوحنا کی انجیل 15 باب میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. You are chosen one. تم چنے گئے ہو، میں نے تمہیں چن لیا. اور صرف چنا نہیں، مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل کیا رہے. ایسا پھل نہیں لے آنا جڑا قائم نہ رہے. یسوع مسیح گارنٹی دیتے ہیں تمہارا پھل کیا رہے گا، اس لیے پھل لائیں. اور تیسری بات، I'm accepted. میں قبول کیا گیا ہوں. کیا کیا گیا ہوں؟ اور چوتھی بات، میں خدا کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں. ہاللیلویہ.
जब आप खुदा के कलाम के साथ एग्री हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से खुदा जलाल पाना शुरू कर देगा। आपका रवैया बदल जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, खुदा के साथ बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये बिहेवियर नए तौर पर रिलेशनशिप में कायम हो जाएगा, बरकत जारी हो जाएगी, यीशु जलाल पाएगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, आइए अपने पांव पर खड़े हों। हम लेपालक बनाए गए हैं और यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। शुक्रगुजारी आज करें, चारों बातों के लिए शुक्रगुजारी करें। आपसे मोहब्बत की गई है यीशु मसीह के वसीले, ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीले हुआ, यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हुआ। बाप ने यीशु मसीह के वसीले सब कुछ किया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, चारों बातें दोहराएं। आप यीशु मसीह में प्यारे हैं, प्यार किया गया आपको। आप यीशु मसीह में चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। आप यीशु मसीह में कबूल किए गए हैं और आप यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आज फैसले की घड़ी है। मैं आपसे कहूंगा आज यीशु मसीह के साथ अपना फैसला करें। जितनों ने अपना फैसला यीशु मसीह के साथ नहीं किया, आपकी बरकतें रुकी हुई हैं, आपकी जिंदगियों में बरकत नहीं है, आप बीमार रहते हैं, आप पर जादू टोने के असरात हैं, आप मुश्किलात में हैं, आप अभी तक यीशु मसीह से दूर हैं, आप परेशानियों में गिरफ्तार हैं, तो आज यीशु मसीह के पास आ जाए। वो आपसे प्यार करता है, आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। शानदार रबा शाता रबा साका बारा। आइए दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें। और मैं आज कहूंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी अभी तक यीशु मसीह को नहीं दी, वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें। आज मैं आपसे कहूंगा अपना फैसला यीशु मसीह की तरफ करें। जिस्मानी नहीं, हम रूहानी, अगरचे जिस्म रखते हैं लेकिन रूहानी है। शानदार रबा खमाना रबा सा। और हमारी असल शख्सियत रूह है जो अब तक जिंदा रहेगी। आइए अपनी जिंदगी यीशु मसीह को पेश कर। कितने हैं जो आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं? वो अपने सर पर अपना हाथ रख ले। अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी तो आप इन बरकतों को पा नहीं सकेंगे। अगर आप ये बरकतें पाना चाहते हैं, आपने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, या कभी तौबा की थी बपतिस्मा लिया, गुमराह हो गए, आज यीशु मसीह तुम्हें बुलाता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है। वो कहता है तू किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार है, मेरे पास आ जाओ। तू किसी परेशानी में गिरफ्तार है, मेरे पास आ जाओ। तेरा नाम लेकर तुझे बुला रहा है। तुझे कहता अपनी जिंदगी मुझे दे दे, अपनी जिंदगी मुझे दे दे। आइए आज अपनी जिंदगी से दे। अगर आप दुआ में सुस्त हो गए हैं, कलाम पढ़ने में सुस्त हो गए हैं, इब्लीस ने किसी तरह से आपको रोका है, गुमराही की राह पर डाल दिया, आज वापस आ जाए। यीशु मसीह में आपकी बड़ी कदर है। यीशु मसीह में आप इज्जत वाले हैं, कदर वाले हैं। बगैर मसीह के कुछ भी नहीं है। तेरे रूह से होकर जुदा मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। उसके रूह से जुदा होकर आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं। इसलिए उसके पास आ जाए। बिन तेरे जीना है क्या ऐ मेरे अजली बादशाह। उससे आज कहें तेरे बिन क्या जीना है ऐ मेरे अजली बादशाह, तेरे बिन नहीं जीऊंगा। आज से तू मेरी जिंदगी का मालिक हो, तू मुझ पर, मेरी जिंदगी पर हुक्मरानी कर। आज से मैं अपनी जिंदगी तुझे दे दी। मेरा घराना बदल जाए, मैं और रूहों को बचाने वाले और बचाने वाली बन जाऊं। मैं रूहों को बचाकर फल तेरी हुजूरी में लाऊं। और अगले संडे
خدا میں بہت سی روحوں کو بچا سکوں، یہ کہے اسے، اور تیرے گھر میں تیری حضوری میں لا سکوں۔ بلیس کر یسو، تیری خدمت کے لیے اور تیار ہو جاؤں، برکت دے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔